کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے زیر اہتمام علماء مشائخ کنونشن جاری ہے اور اس کنونشن سے اب سے کچھ دیر پہلے ایم کے قائد الطاف حسین نے بھی خطاب کیا، جبکہ مختلف علماء کرام اور مشائخ عظام اس وقت بھی اس کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ون ورلڈ کے نمائندے محمد صلاح الدین۔ صلاح الدین، بتائیے گا سب سے پہلے تو یہ کہ ایم کے قائد نے جو خطاب کیا اس کی مختصر تفصیلات، اور پھر یہ کہ اب اس وقت کیا صورتحال ہے کنونشن میں۔ جی، ایم کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ ایم اسلامی شریعت کے خلاف نہیں، لیکن طالبانی شریعت کو نہیں مانتے۔ علماء مشائخ کب تک مدارس اور گھروں میں بیٹھ کر مظالم دیکھتے رہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ علماء حق علماء سو کے خلاف میدان عمل میں آ جائیں۔ الطاف حسین نے کہا کہ نظام عدل ریگولیشن شریعت بلکہ طالبان کا اپنا خود ساختہ نظام ہے۔ پورے ملک میں طالبانائزیشن کی ابتدا ہو چکی ہے اور انہوں نے بندوق کے نوک پر جو ہے وہ نافذ کیا ہے۔ الطاف حسین نے انسانیت کے نام پر تمام حق پرست علماء، صوفیاء کرام، دانشوروں، انسانی حقوق کی تنظیمیں، امن پسند شہریوں سے اپیل کی ہے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے متحد ہو جائیں۔ الطاف حسین نے اپنے خطاب میں کہا کہ قرآن مجید کتنی حکمت والی کتاب ہے کہ 1400 سال پہلے ہی جو فساد دنیا بالخصوص پاکستان بھر میں پیدا ہو رہا ہے اس کی نشاندہی کر دی تھی۔ یہاں پہ یہی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ موجود علماء کنونشن میں مختلف علاقوں سے ملک بھر سے آئے ہوئے علماء کرام نے صوفی محمد کی شریعت کی شدید الفاظ میں مخالفت کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے اسلام کو بدنام کرنے کی یہاں یہ سازش کی جا رہی ہے، اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اس وقت جو ہے علماء کنونشن جو ہے وہ جاری ہے۔ جی، آپ کا بہت شکریہ۔ صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود تھے اور ایم کے زیر اہتمام علماء مشائخ کے کنونشن کی تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ ایم اسلامی شریعت کے خلاف نہیں ہے، لیکن طالبانی شریعت کو ہرگز تسلیم نہیں کرتی۔ علماء اور مشائخ کب تک مدارس اور گھروں میں بیٹھ کر یہ ظلم دیکھتے رہیں گے؟ وقت آ گیا ہے کہ علماء حق علماء 100 کے خلاف میدان عمل میں آ جائیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے علماء اور مشائخ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ الطاف حسین نے انسانیت کے نام پر تمام علماء، صوفیاء کرام، دانشوروں، انسانی حقوق کی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ پاکستان بچانے کے لیے متحد ہو جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نظام عدل ریگولیشن طالبان کا اپنا خود ساختہ نظام ہے جو کہ پورے ملک میں وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ طالبانائزیشن کی ابتدا ہو چکی ہے اور اسے بندوق کی نوک پر نافذ کیا گیا ہے۔ الطاف حسین نے کہا کہ قرآن نے 1400 برس قبل ہی بتا دیا تھا کہ زمین پر اصلاح کی بات کرنے والا ایک فرقہ در حقیقت فساد پیدا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ فقہ جعفریہ، دیوبندی مسلک، بریلوی اور مختلف مسالک ہونے کے بعد بھی سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان نے مخالفین کو قتل اور مساجد اور امام بارگاہوں میں دھماکے کیے اور مزارات کو شہید کیا گیا۔ الطاف حسین نے کہا کہ طالبان کے ترجمان مسلم خان کے بیٹے سے رشتہ نہ کرنے پر لڑکی کو سرعام کوڑے مارے گئے۔ انہوں نے کہا کہ علماء کرام اور مشائخ عظام اور عام آدمی کو ملک بچانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ ایم اسلامی شریعت کے خلاف نہیں، لیکن اگر طالبان نے پنجاب اور سندھ میں داخل ہونے کی کوشش کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ان سے جہاد کیا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ ون ورلڈ محمد صلاح الدین اپنی اس رپورٹ میں۔ قائد الطاف حسین نے اپنے خطاب میں علماء کرام اور مشائخ عظام پر زور دیا ہے کہ وطن کو خود ساختہ نظام سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ الطاف حسین نے کہا کہ قرآن مجید نے 14 برس پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اسلام کے نام پر زمین پر فساد کرنے والے پیدا ہوں گے، اور آج طالبان مخالفین کی مساجد، امام بارگاہوں اور مزارات پر بموں سے حملے کر رہے ہیں۔ ایم کے قائد کا کہنا تھا کہ ایم طالبانی شریعت کے بجائے اسلامی شریعت کو مانتی ہے۔ امام بارگاہوں کو بموں سے اڑایا جا رہا ہے اور اسلام کے اور یہ کہ یہ شرع کے خلاف ہے، اور ہم شریعت کے ماننے والے، جو اسلامی شریعت کو مانے گا اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کا یا کسی انسان کا ناحق بلا جواز قتل نہیں ہوگا۔ الطاف حسین نے کہا کہ ہم ملک کو، مسلمانوں کو اور اسلام کو بچانا چاہتے ہیں، اور یہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں۔ میں اسلامی شریعت کو تو مانتا ہوں لیکن طالبانی شریعت کو نہیں مانتا۔ ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کو یہ شہید کر چکے ہیں۔
अल्ताफ हुसैन ने कहा कि तालिबान ने पंजाब और सिंध में दाखिल होने की कोशिश की तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक लड़ने के लिए तैयार है और MQM मज़ारात ही नहीं बल्कि हर मसलक और ईसाइयों, हिंदुओं और सिखों की इबादत गाहों की भी हिफाजत करेंगे। कन्वेंशन में उलमाए किराम व मशाइख अज़ाम मौलाना तनवीरुल हक, अल्लामा अब्बास कुमैली, मौलाना ओन मोहम्मद नकवी, अल्लामा खिजरुल इस्लाम और दीगर मजहबी स्कॉलर ने तालिबान की शरीयत को मुस्तरद करते हुए MQM के साथ मुश्तरका जद्दोजहद करने का ऐलान किया। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने तजवीज़ पेश की कि उलमाए किराम अपने मदारिस MQM अपने नौजवानों पर मुश्तमिल एक फोर्स तश्कील दे जो तालिबान का मुकाबला करे। कैमरामैन शहजाद मेमन और मोहम्मद खान के साथ मोहम्मद सलाहुद्दीन, ARY वन वर्ल्ड, कराची। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने निज़ाम अदल रेगुलेशन को तालिबान का खुद साख्ता निज़ाम करार दे दिया, जबकि तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा ने नाम नहाद नफाज शरीयत के खिलाफ MQM की हिमायत का ऐलान कर दिया। कराची में उलमा और मशाइख कन्वेंशन से खिताब करते हुए अल्ताफ हुसैन ने कहा कि बंदूक की नोक पर नाम नहाद शरीयत को हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि निज़ाम अदल रेगुलेशन 1973 के आइन को खत्म करने की साजिश है। उनका कहना था कि हम इस्लामी शरीयत के नहीं बल्कि तालिबानी शरीयत के खिलाफ हैं। अल्ताफ हुसैन ने सूफी मोहम्मद के बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि इस्लाम में एक फिके के लोगों की जानिब से दूसरे फिके के लोगों को कत्ल करने की कोई गुंजाइश नहीं। अल्ताफ हुसैन ने तमाम उलमाए किराम से अपील की कि वो नाम नहाद निज़ाम अदल और निफाद शरीयत के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। अब वक्त आ गया है, टाइम हमारे पास है नहीं, पाकिस्तान को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए और तमाम मसालिक को बचाने के लिए जितने जितने आपके मदारिस हैं उनमें से कुछ इल्मों को तैयार करें और चाहे कोई भी इसकी क़यादत ले ले, हमें इसकी परवाह नहीं, हम भी मिलके एक नौजवान फोर्स जल्द से जल्द तश्कील दे लें। कन्वेंशन में शरीक उलमा इकराम और खवातीन ने भी अल्ताफ हुसैन की इस कोशिश को सराहते हुए निज़ाम अदल रेगुलेशन को मुस्तरद कर दिया। काफ़ी अरसे के बाद तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा और मशाइख एक साथ बैठे हैं, एक दूसरे के साथ उन्होंने अपने ख़यालात तब्दील किए हैं और मुल्क और कौम को जो दरपेश ख़तरात, उन ख़तरात को सद्दबाब करने के लिए, उनसे निमटने के लिए कोई लाहे अमल तय करना होगा। तो जो काम मशाइख और उलमा को करना चाहिए था तो वो नहीं कर सके और ये सेहरा भी अल्ताफ हुसैन के सर आ गया। ये कैसा निज़ाम अदल है कि अल्लाह ताला ने तो अदल के बराबर हुकूक दिए हैं मर्द और औरत को, सेहत, तंदुरुस्ती, तालीम, हर शोबे में मसावी हुकूक हैं। बेशक मर्द की बरतरी अपनी जगह, मगर हुकूक जो है वो बराबर हैं। तो ये कैसा अदल है? अगर ये निज़ाम अदल इस्लाम का, शरीयत का निज़ाम है, फिर आप कहेंगे जी दूसरे सूबों में भी होना चाहिए, ठीक है आप कहेंगे, तो वो जो 73 का आइन था जिस पे तमाम उलमा बिल इत्तेफाक मतलब मुत्तफिक थे, तो उसको क्यों ना मुल्क में नाफिज कर दिया जाए। उलमा व मशाइख कन्वेंशन से खिताब करते हुए मौलाना तनवीरुल हक थानवी ने कहा कि जमात इस्लामी और मौलाना फजलुर रहमान मसलक देवबंद के नुमाइंदे नहीं, वो मसलक देवबंद का गलत इस्तेमाल करते हैं। कन्वेंशन में पाकिस्तान भर के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा इकराम ने शिरकत की।